الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى في مقام آخر: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی چھوٹی چھوٹی 2-3 گزارشات ہیں۔ اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے وہ آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے، جن حضرات کے پاس موبائل ہے وہ اپنا موبائل یا تو آف کر دیں یا تو بند کر دیں، سائلنٹ موڈ پر رکھیں۔ اور جو حضرات موبائل میں آج کا پروگرام ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ بجائے فون میں ریکارڈ کرنے کے دل میں ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں اور پوری توجہ کے ساتھ یہاں سنیں۔ میں بھی ایسا کام کر سکتا ہوں کہ میرا کوئی بیان موبائل میں ہو تو اسی کو آپ کے سامنے پیش کر دوں تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا، اور آپ مجھے چھوڑ کر موبائل میں متوجہ ہو تو مجھے بھی مزہ نہیں آئے گا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ دوسری گزارش یہ ہے کہ اسٹیج میں جو بار بار چلنے اترنے کا ماحول بنا رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ذرا وہ اپنے ماحول کو کم کر دیں، کیونکہ بار بار چلنے سے مجھے ڈر ہو رہا ہے کہیں زلزلہ تو نہیں آیا۔ ابھی قریب میں 1.5-2 مہینے پہلے تروپتی میں ایک پروگرام ہوا، اسی طریقے سے بار بار چلتے رہے، ایک صاحب یا 2 صاحبان، پتہ نہیں کہ ان کے چلنے سے
فرق ہوا یا پہلے ہی سے اسٹیج کے بنانے میں فرق تھا؟ میں تقریر کر رہا تھا، ایسے ہی پورا اسٹیج نیچے بیٹھ گیا۔ اللہ کا کرم، نہ میں گرا نہ اسٹیج میں بیٹھے ہوئے لوگ گرے۔ جلسے کے بعد دیکھا تو لوگ بول رہے تھے دیکھیں مزمل صاحب کی کرامت کیسی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، کیونکہ جتنا اطمینان اسٹیج میں ہوگا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی مقرر کے ذہن کو کھولتے ہیں۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ چائے پینے پلانے اور بانٹنے کا جو ماحول ہے اسے بند کر دیں، اس لیے کہ آج پورا ہندوستان چائے اور چائے والے سے بہت پریشان ہے۔ 2014 کے بعد چائے جہاں بھی جاتی ہے وہاں انتشار ہے۔ یعنی تو ایک بہتر کام ہے کہ سب مل کر پی لیں، بعد میں میں بات کرتا ہوں، یعنی تو پہلے بات کر لیتا ہوں بعد میں چائے پی۔ یہ بھی مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ آج کے اجلاس میں مزمل صاحب کیا کیا باتیں سیاست کی کریں گے کی۔ اتنا بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ ہمارے بڑوں سے آج تک کبھی فتنہ ہوا ہے، نہ ہم سے ہوگا، نہ ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں سے ہوگا۔ ہم محبت والے تھے، محبت والے ہیں، محبت والے رہیں گے۔ ہماری زبانوں سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایسا کوئی جملہ نہیں نکلے گا جو ہمارے ملک کے خلاف ہو، محبت کے خلاف ہو، مان کے خلاف ہو، مریادہ کے خلاف ہو، عزت کے خلاف ہو، اتحاد کے خلاف ہو۔ لیکن خامخواہ لوگوں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم محبت والے ہیں۔ مجھے اسی بات کا افسوس ہے، میں حضرت نعیم کوثر صاحب رشادی دامت برکاتہم کے حوالے سے عرض کروں، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ جو لوگ ہم کو برا کہتے ہیں انہوں نے ہم کو تو دیکھا لیکن ہمارے دلوں کے پیار کو نہیں دیکھا۔ محمد مصطفیٰ والے نرالی شان رکھتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، بولو ماشاءاللہ۔ محمد مصطفیٰ والے نرالی شان رکھتے ہیں، سبھی کے ساتھ رہ کر بھی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ ہم سب کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہمارے دسترخوان میں جو چاہے وہ آ کر بیٹھ سکتا ہے۔ اسلام کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ ہم جس سے چاہے اس سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، اسلام کسی قسم کی پابندی نہیں لگاتا۔ ہاں اگر اسلام پابندی لگاتا ہے تو مردوں کا مصافحہ عورتوں کے لیے اور عورتوں کا مصافحہ مردوں کے لیے، اس پر تو پابندی لگاتا ہے۔ یہ ہمارے اپنے دھرم کی بات ہے، یہ عزت کی بات ہے، یہ آبرو کی بات ہے، یہ شرم کی بات ہے، یہ حیا کی بات ہے، ورنہ اسلام کسی سے ہاتھ ملانے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ دونوں طرف سے غلطی ہوئی ہے۔ ادھر طرف سے بھی غلطی ہوئی ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے پیار کو دیکھا نہیں، دیکھنے سے پہلے انہوں نے تعصب کا آئینہ پہن لیا۔ ہمارے پیار کو دیکھنے سے پہلے انہوں نے نفرتوں کا آئینہ پہن لیا۔
اپنے کانوں میں پتھر ٹھونس لیے. دماغ خالی تو تھا، کچھ دہشت گردوں کی باتوں نے ان کے دماغ کو خراب کر دیا. ایک غلطی سامنے والوں کی تو دوستو مجھے معاف فرما دیں، حضرات علماء کی اجازت ہو تو عرض کروں کہ یہ غلطی ہماری بھی ہے کہ ہم نے جیسا پیار نبی نے مکے اور مدینے کو اور زمانے کو دکھایا، صحابہ نے اپنا پیار مکے اور مدینے اور عرب اور زمانے کو دکھایا، ویسا پیار ہم نے بھی غیروں تک نہیں دکھایا. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، جانتے ہیں بایزید بسطامی کو؟ ارے بولو رے با کہتے بھی جانتے ہیں، جانتے ہی نہیں جانتے؟ بنگلور میں ہی نہیں؟ کیا معلوم؟ بایزید نہیں معلوم، سفیان ثوری نہیں معلوم، حبیب اجمی نہیں معلوم، ابو حنیفہ نہیں معلوم، امام شافعی نہیں معلوم، امام مالک نہیں معلوم. پردے میں عورتیں بھی بیٹھی ہیں. کہتے ایک مرتبہ تقریر کیا میں تو چند دنوں کے بعد ایک چیٹھی آ رہی ہے، حضرت ایک بچی کا نام اچھا دیو. تو میں اس چیٹھی میں بچی کا نام لکھ کر بھیجا. میرے سے اتنا پوچھتے ہیں، مولوی صاحب سے اتنا پوچھتے ہیں لاک ڈاؤن میں بچے نہیں ہوئے کیا؟ زیادہ ہوئے. حضرت لقمہ دے رہے ہیں زیادہ ہوئے. کہتے پھر کیا کام تھا؟ وہاں ایک ڈسٹنسنگ مینٹین نہیں ہوا. ہوئے نہیں ہوئے بچے؟ الحمدللہ ہوئے. نامہ پوچھتے ہیں لوگ، ابھی بھی علماء سے پوچھتے ہیں. اب تو وہ بھی چلا گیا. علماء سے رشتہ کتنا کمزور کرو گے؟ علماء سے نام پوچھتے تھے، علماء ہی سے نام پوچھو. علماء سے اذان لیتے تھے، علماء ہی سے اذان لو. علماء سے نکاح پڑھاتے تھے، علماء ہی سے نکاح پڑھاؤ. ساری دنیا تم کو اور علماء کو دور کرنا چاہتی ہے. علماء اور تمہارے بیچ میں ایک مضبوط دیوار قائم کرنا چاہتی ہے، اور ان کی سازش کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر راستے میں پھرنے والی بکریاں سمجھیں گی. آپ کے پاس اگر نام رہا بھی تب بھی آپ علماء سے آ کر پوچھیں. مسئلے علماء سے پوچھیں. خدا غارت کرے انٹرنیٹ کو. دیکھو کون تو بھی آمین بولتے ہیں کیا؟ دیکھو نہیں بول رہی ہیں. رشتہ مضبوط ہے ان کا. کیا حضرت؟ خدا غارت کرے یوٹیوب کو، خدا غارت کرے گوگل کی دنیا کو. دوستو دنیا 80% اس کے بغیر چلے گئی. اگر اب ختم ہو گیا تو ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. ہماری روزی روٹی کے فیصلے ان سے ملے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ میں کہوں گا مسلمان ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں. میری بات سمجھنے والے سمجھے، دور جا رہی ہے تو جائے، چھپ کر بانٹنے والے سننا چاہتے ہیں تو سنیں. ہم دو طریقے کی محبت رکھتے ہیں. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے انسانوں سے محبت کرتے ہیں. اور خدا وحدہ لا شریک کی قسم، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، جہاں ہمارا مسلمان بچہ برباد ہوتا ہے ہم کو تکلیف ہوتی ہے، وہیں ہندو بچہ بھی اگر غلط کاموں کر کے برباد ہوتا ہے تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے. جہاں کسی مسلمان بچی کی عزت اور آبرو کو آگ لگتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. خدا وحدہ لا شریک کی قسم، وہیں کسی غیر مسلم بھائی کی جوان بچی کی عزت اور آبرو کو آنچ لگتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. جہاں ہمارے کسی مسلمان بھائی کا گھر اجڑتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، وہیں اس ملک کے اندر اور ساری دنیا کے اندر کسی بھی غیر مسلم کا گھر اجڑتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. جہاں کسی مسلمان کے غرق ہو جانے کی خبر ملتی ہے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے، وہیں کسی مسلمان کے غیر مسلم کے غرق ہونے کی خبر ملتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم دو طریقے سے دیکھتے ہیں. ایک مسلمان ہے وہ بھی ہمارا، ایک انسان ہے وہ بھی ہمارا. سبحان اللہ. پیغام عام کرو، پیغام. آج یہ موبائل، آج یہ نیٹ ورک، یہ انٹرنیٹ، یہ یوٹیوب، یہ فیس بک اور دوسری تمام مصیبتیں جس کے بارے میں اس ملک میں اور ساری دنیا میں جتنا علماء بولتے ہیں، میں ڈائریکٹ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی اور قوم کے رہبر اتنا بولتے ہیں؟
بولتے ہیں جواب دو مجھے، کیا صرف مسلمان بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے؟ کیا صرف مسلمان بچیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے؟ ابھی میں تقریر شروع نہیں کریا، یہ ذہن میں رکھو، کب تک بولوں گا تم نہ ڈاؤٹ ہے، میں ایک ٹائم بولتا ہوں، نوٹ کر لیو، کب تک بول کر 11 بجے 12 بجے تک بولتا نہیں، منجھے بھوک کب لگتی کی تب ختم کرا دو کیا حضرت؟ اب سب بھی دعا میں لگ گئے ہیں، اللہ مزمن سب کو بھوک عطا فرما۔ میرے پاس بنگلور میں ایک صاحب آئے تھے، بہت بڑے مالدار، میرے پاس عجیب عجیب نمونے آتے حضرت، نور حضرت میرے ساتھ 1-2 دن رہے تو آپ دیکھیں گے عجیب عجیب لوگاں بھی آتے ہیں، عجیب عجیب سوالاں بھی آتے ہیں۔ بعض لوگوں کو نوا تخوا ایسا ابلتا حضرت، ایسا سوال کرتا ہوتے ہیں ہمارا دماغ خراب ہو جاتا۔ ایک نوجوان سوال کر رہا ہے، حضرت ہمارے بیگم مہینے میں طبیعت خراب ہوتی ہے نا حضرت، ان دنوں میں تسبیح گنتی ہیں حضرت، ان تسبیح پڑھتی ہیں حضرت، مہینے میں طبیعت خراب ہوتی ہے تو سمجھ رہی تمہیں، میں اشارہ دے رہا ہوں تمہیں سمجھو، ورنہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ کیا کہتا ہوں میں کیا بولوں، ذرا سمجھنا، تمہیں بھی ذرا سمجھنا، سپورٹ کرنا میرا۔ منتھلی عورتوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے، میری آپا چلتے چلتے ذرا مسئلہ بھی سن لے، ان ایام میں تو نماز نہیں پڑھ سکتی، ان ایام میں تو قرآن نہیں پڑھ سکتی، ان ایام میں تو قرآن کو چھو نہیں سکتی، لیکن ان ایام میں تو ذکر کر سکتی ہے، درود پڑھ سکتی ہے، استغفار پڑھ سکتی ہے، مصلی میں بیٹھ سکتی ہے، وضو کر سکتی ہے، کیونکہ یہ تمام کاموں کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ میرے شیخ قطب عالم نے فرمایا جو عورت جن دنوں نماز اس پر معاف ہوتی ہے، ان دنوں اگر عورت وضو کرتی ہے جیسے نماز کے لیے وضو کرتی تھی، وضو سے فارغ ہو کر مصلی بچھا کر مصلی میں بیٹھ کر کم سے کم 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ پڑھتی ہے، اللہ تعالی ہر نماز کے بدلے 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ سب فضیلتیں سنے تو تمہیں افسوس کرتے نہیں، ہماری بھی طبیعت خراب ہوئی تو بیٹھ کو پڑھ لیتے تھے ہمیں۔ خدا کا شکر ادا کرو، جب ہم بالغ ہو موت تک ایک نماز بھی معاف ہونے کا موقع ہمیں نہیں ملا، یہ اللہ کا کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے جو چاہے دیتا ہے، عورتوں کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کی طبیعت ہے، یہ ہماری طبیعت ہے، ہم کو جو ملے گا وہ ملے گا، تم کو جو ملے گا وہ ملے گا۔ عورتیں ان ایام میں ذکر کر سکتی ہے، ان ایام میں درود شریف پڑھ سکتی ہے، ان ایام میں بطور خاص استغفار پڑھنا چاہیے، ان ایام میں بھی وضو کر سکتی ہے، وضو میں رہنا چاہیے، اب مصلی میں بیٹھ سکتی ہے۔ ایک نوجوان مجھ سے سوال کرتا ہے کہ حضرت کوسا کی تمہارا بیان سن لی حضرت ہمارے بیگم، میں بولا کوسا با سنے منجھے معلوم نہیں حضرت، وہ تمہارا بیان سنے تب سے ان کی طبیعت جب خراب ہوتی ہے نا حضرت، تب انہوں تسبیح پکڑ لکو گنتی ہیں حضرت۔ کیا گنتی ہیں بھائی؟ 1 روپے 2 روپے 3 روپے گنتی ہیں کیا؟ نہیں حضرت ذکر کرتی ہیں۔ اچھا اچھا، اب کیا پوچھتا با تو کرو نہ کو بولوں کیا میں اسے؟ نہیں کرو بولو حضرت، پھر کیا بھی پوچھتا، وہ تسبیح لے کو میں ذکر کر سکتا ہوں کیا حضرت؟ ابل رہا ہے، میں بولا گھگو وہ حالت میں روٹی پکائے تو کھا رہا ہے، وہ حالت میں کپڑے دھوئی تو پہن رہا ہے، وہ حالت میں بستر نہیں بدل رہا ہے، تو پھر اس کی چھیئی ہوئی تسبیح۔ ایسے ایسے عجیب سوالات اور نمونے آتے ہیں۔ ایک آدمی آیا میرے پاس، کروڑ پتی لکھپتی، دولت ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے واللہ عالم بالصواب، میں کان پکڑتا ہوں مجھے معاف فرما دیں، ایک تقریر ہے، ایک موقع ہے، میں ایسے ہی جنرل بول رہا ہوں۔ ایک دور تھا جب دولت مندوں کو دیکھتے تھے تو رشک ہوتا تھا، اب دولت مندوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے کہ ایسی دولت سے اللہ ہم کو بچا کر رکھا ہے۔ آمین۔ کیا حضرت؟
آج سے 50 سال پہلے 25 سال پہلے دولت مندوں کو دیکھتے تو رشک ہوتا تھا. دولت بری چیز نہیں میرے دوستو، دولت بری چیز نہیں، غربت بھی بری چیز نہیں، غربت بھی اچھی، دولت بھی اچھی. غربت میں بھی خطرہ، دولت میں بھی خطرہ. دولت بری چیز نہیں نوجوانوں، دولت بری چیز نہیں، خوب کماؤ. کب تک تذکرے سنتے رہیں گے اس ملک میں؟ امبانی و اڈانی کے تذکرے کب تک سنتے رہیں گے؟ خدا کی قسم میں سننا چاہتا ہوں کہ عبداللہ اس ملک کا بڑا مالدار ہے، عبد الرحمن اس ملک کا بڑا مالدار ہے، ابو بکر اس ملک کا بڑا مالدار ہے، عمر اس ملک کا بڑا مالدار ہے، سفیان اس ملک کا بڑا مالدار ہے، سلمان اس ملک کا سلمان کا تو انہیں نہیں، انہیں ایک دیوانہ. بلکہ میں یہ بھی سننا چاہتا ہوں کہ مولانا نور اللہ صاحب کم سے کم محبوب نگر کے بہت بڑے مالدار ہیں. آئس کریم کے بعد حضرت مولانا خالد کروڑ پتی ہے. میں بتاؤں میرے دوستوں، میرا مقدمہ بڑا لمبا ہوتا جا رہا ہے. جیسے غیر نہیں جانتے چاہتے، کچھ غیر نہیں چاہتے کہ مسلمان مالدار بنے، ویسے مسلمانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو نہیں چاہتے کہ علماء مالدار بنے. بات صحیح ہے کہ غلط؟ ایک تو چاہتے بھی نہیں مولوی صاحبہ مالدار بننا، دوسرا ان کی غربت کو دیکھ کو دیتے بھی نہیں، تیسرا جھل کو مرتے ہیں، چوتھا ڈاؤٹ میں پڑتے ہیں کیا رہے لاک ڈاؤن آپ کو بھی لگا دبلے ہوئے نہیں نا. حضرت ہی کے اشارے کو بول رہا ہوں میں، بیٹے بیٹے حضرت نے لطیفہ بیان کیا تھا ذہن میں. ایک تو چاہتے نہیں، دوسرا ان کی غربت کو دیکھ کر دیتے نہیں، تیسرا کچھ ہے تو نہیں ہمارے پاس پھر بھی چلتے ہیں، چوتھا ڈاؤٹ میں غیر جیسے پڑھتے ہیں ویسے پڑھ جاتے ہیں. ہمیں کما کو بھی ہمارے کپڑے اتنے سفید نہیں ہیں، ان کے کپڑے کیسا اتنے سفید. واسکوٹ دیکھو، عمران خان جھک ماریا، کیا واسکوٹ ہے، آہا استری کے بغیر کب بھی پہنے. ہمیں ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر 5-6 ہزار روپے کی ان کو ملنے والی تنخواہ میں یہ اتنا راج کیسے کرتے ہیں. ان کی آکسس دیکھو 2019 ماڈل کی ہے، ان کے پاس کار بھی ہے، ان کے پاس ایکٹیوا بھی ہے، ان کا گھر کرائے کا صحیح لیکن سلیقے کا ہے. ارے میرے دوستو، ہماری برکتیں تمہیں نظر کہاں آئیں گی؟ یہ وہ چیز ہے دیکھنے کے لیے وہاں نہیں یہاں رہنا پڑے گا. یہ وہ چیز ہے اسے دیکھنے کے لیے وہاں نہیں یہاں رہنا پڑے گا. ہم نہ معلوم نہیں ہمارے 6-7 ہزار روپے کی تنخواہ میں کیا برکت ہے بول کر ہم نہ معلوم نہیں. کیا حضرت تمہاری رنگی 40-50 ہزار؟ سمجھ میں آئی بات؟ محبوب نگر والوں کا دل بہت بڑا نا بابا. ہم نہ معلوم نہیں. ایک سوراخ تھا کہتے ایک دیوانوں کے ہسپتال تھی، کہتے دیوانوں کے ہسپتال محبوب نگر میں ہے. دیوانوں کے ہسپتال اللہ کا فضل کئی کو نہیں ہے، اس لیے کہ کون بھی دیوانہ نہیں ہے. دیوانے نہیں ہی بول کو ہسپتال نہیں ہے. اتنے زیادہ دیوانے ہی کہ ہسپتال بنائے تو کافی نہیں ہوں گی بول کو بنائے نہیں سو. کون نہیں ہے دیوانہ؟ ہر نوجوان دیوانہ ہے. حضرت حامد صاحب توجہ چاہتا ہوں میں، آج سے 25 سال پہلے اکیلے بات کرا تو زمانہ کیا بولتا تھا؟ دیوانہ. آج سے 25-30 سال پہلے خامخواہ ہنسیا تو زمانہ کیا بولتا تھا؟ دیوانہ. آج سے 25-30 سال پہلے پوری رات سویا نہیں تو زمانہ کیا بولتا تھا؟ دیوانہ. وہ تمام حرکتیں تمہارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ اب تو موبائل بھی دکھنا نہیں، بلوٹوتھ کان کے اندر ٹکی کی طرح چلے جاتا.
اور आता हुआ कान में बाली डालते नहीं, इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर? बाली बोलते। जो झूमर नहीं होता हमारे यहाँ उसे टिक्की बोलते, यहाँ कुछ बोलते होंगे। उसकी तरह एक ब्लूटूथ कान के अंदर चले जाता, वायर भी नहीं, वायरलेस क्या भी नहीं, जरा है अच्छे ही का ही तुम्हें अच्छे ही हाँ अच्छा तो मैं भी आ रहा हूँ। अब भी निकले घर से, इसकी ये कब करते थे एक्टिंग? 25 साल पहले करते थे, वो जमाने में करे तो दीवाने, इस जमाने में करे तो शान है। खामा का बैठे हंस रहा है। उस जमाने में खामा का हंसा तो जोरू डर को बाहर आ जाती थी, खामा का हंसा तो बच्चे डर को बाहर आ जाते थे, खामा का हंसे तो माँ बाप परेशान हो जाते थे, खामा का हंसे तो दोस्त अहबाब मजाक करते थे। अब जोरू भी डरती नहीं, बच्चे भी डरते नहीं, की तो उसके साथ लगा भी दीवाने। किचन में उन्हें पकाए तक एक आवाज नहीं आती थी। आपा भूतपुर की, क्या गांव का नाम? अमिस्तापुर की आपा कान खोल कर सुन ले, तू भी इस बदतरीन वबा में मुब्तला है, तू भी इस बदतरीन वबा में मुब्तला है। मुझे इतने उन्वानात दिए गए, मैं कैसे इहाता करूं, मुझे समझ में नहीं आता। अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। किचन में जब वो पकाती थी तो है कि नहीं है कि मालूम नहीं होता था। अब किचन में रोटी पकाने को है, हूँ हाँ हाँ हूँ, ये भी चलने को है। अकेले करती नहीं करती, उसके पास भी कान में ब्लूटूथ हैंड फ्री है कि नहीं है। तो महबूब नगर में दीवानों की अस्पताल कई को नहीं है बोले तो इतने ज़्यादा दीवाने आ जाएंगे कि बेड नहीं मिलेगा। कोरोना के मरीज को तो मिल जाएगा, इनको नहीं मिलेगा। एक पैगाम देना चाहता हूँ हजरत नईम कौसर दामत बरकातुम के हवाले से कि मोबाइल से जितना तुम बचोगे मेरे रब की कसम उतना तुम्हारे तकवे का नतीजा निकलेगा, उतना ज्यादा तुम्हारे तकवे का नतीजा निकलेगा। वो लतीफा छोड़ना नहीं चाहता। एक पागलों की अस्पताल में पागला पूरे खूब शरारत कर ले थे। एक पागल बोले कहते मैं मोदी, पागल बोलिया सो भी मैं नहीं, नकले कुफर कुफर ना बाशद, पागल क्या क्या की बोल सकते ना। हाँ, और एक जना बोला था मैं अमित शाह, पागल बोले। और एक जना बोला था मैं ट्रम्प, और एक जना कुर्सी में बैठे हटो 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 हटो, ब्रेक नहीं गाड़ी में, हटो हटे तो भी उन्हें कहा है कि वहां छह। ये पागल है ना, खामोश बैठा है, एक सुराख में गौर से देख रहा है। बड़ा सर्जन गया, देखा क्या दवा भी काम नहीं कर रही है लगों को, इसे ज़रा काम कर रही है, इन्हें देख ले को सनत से बैठा है। 3-4 घंटे के बाद आया तो फिर उन्हें वहाँ बैठा है। डॉक्टर बनना का तो बनो, लेकिन दीवाने के डॉक्टर बनो को। मैं ये किताब में पढ़ा, दीवानों का डॉक्टर दीवाना होकर तो मरता कहते हैं। दीवानों का डॉक्टर दीवाना होकर ही मरता कहते हैं। तो अजीब 3-4 घंटे के बाद तो उन्हें भी वहाँ देखने को बैठा है। सच कह रहा हूँ मैं कि हज़रत के साथ रहता हूँ तो कभी अशार ज़्यादा हो जाते, कभी लतीफ़े ज़्यादा हो जाते, ये तवज्जो का असर होता है। तो 3-4 घंटे के बाद इन्हें प्रोफेसर सर्जन देखा कहते आखिर इन इतने घंटे से देख रहा ना, क्या कि अहम चीज़ देख रहा है। दीवाने को बुलाते हट को इन्हें देखा क्या भी दिख रहा है। दीवाने को पूछा कहते 3 घंटे से 4 घंटे से तो देख ले को है ना, क्या बात दिख रहा है सो मंजे तो क्या भी दिख रहा ही नहीं ना। दीवाना सर्जन को बोला जा जय 4 घंटे से मैं देख रहा हूँ, मंजे दिख रहा नहीं, आते ही तुम ना दिख जाता। 4 घंटे से मैं देख ले को हूँ, मंजे दिख रहा नहीं, आंखों देखते ही तुम ना दिख जाता। हमारी बरकतें हमारे पास कैसी है आज तक हमें समझ में नहीं आया है। 6,000 रुपये में महीना कैसे गुजरता पता नहीं है। फरवरी का एक मजाक हजरत वाला ने किया, 29, 30, 31 से बच कर रहो, अगर आ भी जाए तो तब भी कोई फर्क नहीं पैदा होगा। 7,000 रुपये की तनख्वाह है, करेंट की बिल आज तक बैलेंस नहीं है। 7,000 रुपये की तनख्वाह है, पानी की बिल आज तक बैलेंस नहीं है। करेंट की बिल तनख्वाह 7,000 रुपये है, पेट्रोल की कीमत 100 रुपये जा रही है। टेंशन तुम ना तो है, हम ना रहती तो भी टेंशन है। ये क्या है? ये बरकत है, बरकत बरकत।
कैसा बरकत पूछेंगे तुम्हें। समझ में ये बात? अब समझाना ना, नहीं समझा तो तुम लगा क्या भी समझ जाते हैं, समझा तो सुनो। बरकत किसे बोलते बोलकर मेरे शेख खुद आलम ने फरमाया, बरकत किसे बोलते मालूम? कसरत को नहीं बोलते बरकत, कसरत को बरकत नहीं बोलते, 10 करोड़ को बरकत नहीं बोलते, 10 करोड़ को बरकत नहीं बोलते, 20 करोड़ को बरकत नहीं बोलते। अगर कसरत बरकत है तो फिर कुत्ते के बच्चे ज्यादा होना, क्योंकि कुतिया कितने जनती है, सुअर की बच्चे ज्यादा होना, सुअर कितने बच्चे जनता है, बरकत नहीं, वो कसरत है। बरकत किसे कहते हैं? बकरी के अंदर है, साल में 1 की 2 की जनती सारी दुनिया में कटती है, आज तक बकरियों का कहता आया। ये बरकत। और वजाहत से आपके सामने बरकत किसे कहते हैं बता दो। बरकत किसे कहते हैं? मेरे शेख खुद आलम फरमाते हैं, तुम्हारे पास रहने वाली चीज़ों से तुमको नुकसान न पहुंचना, यही बरकत है। हजरत शेख पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम को किसी ने एक मरतबा पूछा अपने घर वालों में से कि हजरत बरकत किसे कहते हैं? हजरत वाला ने कहा कि बेटे ये जो हमारे घर में वॉशिंग मशीन है ना, वॉशिंग मशीन मालूम महबूब नगर में है? अरे बोलो रे, बा है नहीं है? अमिस्तापुर में है। वॉशिंग मशीन नहीं रही तो फिर हमारा हाल, बेट को हमें कब भी धोंगे कपड़े, उन्हें तो धोती नहीं आपा। कसम खा को शादी करती समय 900 के कपड़े हरगिज नहीं धोती बोलकर, समझ में नहीं बात है। और हमें धोए तो भी बोल नहीं सकते, बोल सकते क्या हजरत मर्द मने कपड़े धोना ऐब कते नहीं, मेरा काम मैं करना कोई ऐब नहीं, बल्कि माँ बहन बीवी का काम भी अगर हमें साथ मिल को करे तो और ज़्यादा सवाब, और ज़्यादा सवाब। मोहब्बत का ज़बरदस्त असर पड़ेगा, मोहब्बत की ज़बरदस्त तावीज़। हमें कपड़े धोए कोई ऐब नहीं, लेकिन हाथों से कपड़े धोना ये अलग चीज़ है। बल्कि आजकल तो फुक़हा किराम फरमाते हैं वॉशिंग मशीन में धुले जाने वाले कपड़े मशकूक होते हैं। वॉशिंग मशीन में धुले जाने वाले कपड़े मशकूक है, मशकूक, क्योंकि 5-6 अफराद के कपड़े डाल दिए जाते हैं और किसका कपड़ा पाक और किसका कपड़ा गंदा मालूम नहीं होता। धुलता भी उसी पानी में वो कपड़ा, छनता भी उसी पानी में वो कपड़ा। अगर किसी एक का कपड़ा गंदा हो, कपड़ों के धब्बे तो चले जाएंगे, अजरूए शरा कपड़ा पाक नहीं होगा। नोट ऑफ द पॉइंट, कपड़ा साफ हो जाएगा, अजरूए शरा कपड़ा पाक नहीं होगा। मैं कहना भी चाहता हूं लेकिन कह भी नहीं सकता। कभी फोन करके पूछ लेना कि मुज़म्मिल इसकी जरा वजाहत कर दे, 1 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह ताला फोन के जरिए से वजाहत करूंगा। वॉशिंग मशीन में धुले जाने वाले कपड़े तकरीबन मशकूक होते हैं। बच्चा पेशाब करे सो कपड़ा भी उसी में रह जाता है, कभी एहतलाम का कपड़ा भी उसी में रह जाता है कभी, और कुछ कपड़े भी उसी के अंदर रह जाते हैं। हाथ से धोना, मैं तुम अपने शौहर की खिदमत हाथ से करो, इससे खिदमत भी अदा हो जाएगी, खुदा भी राजी हो जाएगा, तुम्हारी सेहत भी बन जाएगी। खिदमत भी हो जाएगी, खुदा भी राजी हो जाएगा, सेहत भी बन जाएगी। आज 30 साल की उम्र है, 2 बच्चे जन नहीं सकती, ये तुम्हारे सेहत का राज है मेरी आपा। दो से ज्यादा बच्चे जनने की ताकत नहीं। 35-40 साल की उम्र में कितनी बीमारियों की में मुब्तला हो जाती है। क्यों?
वर्क नहीं है, वर्क। सिलबट्टे में मसाला पीसो, वकली में मसाला पीसो, हाथों से कपड़े धो। तुम मर्दों से भी गुजारिश है कि कभी हाथ बटाओ घर की औरतों का। वॉशिंग मशीन की बात आ गई तो अर्ज कर दिया, मेरे शेख खुतबे आलम दामत बरकातुम ने फरमाया, बेटे ये हमारे घर में जो वॉशिंग मशीन है ना, खरीद कर कितने साल हुआ बेटे? अब्बू वही 12-13 साल हो गए। अब तक खराब हुई क्या? नहीं अब्बू खराब नहीं हुई बेटे, यही बरकत है। गाड़ी खराब नहीं होती, यही बरकत। दिल बार बार नए कपड़े नहीं चाहता, यही बरकत। बच्चों की तरफ से बोझ नहीं पड़ता, यही बरकत। कोई बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं होते, यही बरकत। बच्चे भी बाप से बार बार सवाल नहीं करते, अब्बा 10 रुपए दियो, 20 रुपए दियो, 25 रुपए दियो, नहीं करते, यही बरकत। और अल्लाह ताला हजरत उलमाए किराम को ऐसी बीवियां अता फरमाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, खुदा की कसम खा कर कहता हूँ, ऐसी बीवियां अता फरमाते हैं जो कौम को नहीं देते। कभी उलमा से, उलमा की बीवियां ऐसा मुतालबा नहीं करते जो उनकी ताकत से बाहर हो। मैं जाकर आई थी शादी को, मेरी खलेरी बहन देखो जी कितना बड़ा हार डालने को थी, मंजे भी ऐसा हार होना नहीं। बच्ची बोलती, अबू हमारे आंटी के गले में हार था अबू, वैसा अम्मी को दिलाओ। तो माँ कहती है, नक्को बेटे, तुम्हारे शौहर में तुम्हारे अब्बा मेरे वास्ते हार। बेटे तुम्हारे आंटी को दौलत मिली, मेरी किस्मत में नबी की विरासत मिली। ये आज बरकत। तो गर्ज बात बहुत दूर चले जाएगी, मुझे और कुछ बातें आपके सामने अर्ज करना है। खुदा मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। कभी उलमा को देखकर न जलो, कभी उलमा से हसद न करो, कभी उलमा को देखकर न जलो, कभी उलमा से हसद न करो। कितना ही मुकाबला हो जाए, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, तुम उलमा से कभी किसी लाइन में आगे बढ़ नहीं सकते। मौलाना अजहर साहब रशादी दामत बरकातुम तशरीफ फरमाए। आज सुबह ही हजरत वाला के घर में हम लोग ये किताब का मुताला कर रहे थे, उसमें एक बहुत अच्छी बात आ गई। ये उलमा जानते हैं, आपको बता दूं, उलमा का मकाम क्या है मालूम? उलमा का मकाम क्या है मालूम? जन्नत में, दुनिया में तो अपनी जगह पर है ही है, जन्नत में भी उलमा का मकाम कहाँ है मालूम? जन्नतुल फिरदौस का नाम सुने हैं आप लोग? अरे सुने नहीं सुने? ओ वो जुम्मे में मस्जिद में दरवाजे में खड़ को अत्तर लगाते ना, वो जन्नतुल फिरदौस, वो अत्तर का नाम। अब तो मुर्दे को लगा रही कहते, मुर्दे को तो भी ढंग से लगाते तो भी अच्छा रहता। खबर में फरिश्ते पहले ये पूछती, ऐसे कपड़े कफन के पहले कराए सो कान देखे वहां धब्बा, ढंग से मोजन साहबा हाथ में ऐसा लग लग को ऐसा लगाना, छानक चलते आखिरी। वो भी अत्तर लगाते से भी वैसा, नूर हजरत सुरमा लगाते भी ऐसा लगाती, वो हंकी को लगा तो पूरे कल्ले को लगाते। वो सुरमा फैलिया सो कल्ला काला रहा तो दीदार करने वाला बोल, देखो आको क्या करया कि गुनाह काला होगा चेहरा। बोलते नहीं बोलते?
यौम तबियद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, दुनिया के रंग और रूप का कोई एतबार नहीं है, असल रंग का एतबार तो खबर में होगा, असल रंग का एतबार तो हशर में होगा। इस आयत की तफसीर में हजरात मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसा मैदान कायम करेंगे जिसका नाम हशर का मैदान होगा। हशर के मैदान में बहुत सारे लोगों के चेहरे काले होंगे, बहुत सारे लोगों के चेहरे उजाले होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किसके चेहरे काले, किसके चेहरे गोरे? आका ने फरमाया, जो मेरी सुन्नतों पर अमल करेगा उसके चेहरे उजाले होंगे, जो मेरे सुन्नतों से मुंह फेरेगा उसके चेहरे काले होंगे। मर्द हो के औरत, अगर तुम चाहते हो कि हशर के मैदान में तुम्हारे चेहरे उजाले हो, नबी की सुन्नतों पे अमल करना पड़ेगा। यहाँ की फेयर एंड लवली पर भरोसा करने वाले अल्लाह और उसके रसूल की निगाहों में सबसे बड़े पागल। दुनिया में गोरे बनने के वास्ते क्या क्या करते हैं। शादी होती महबूब नगर में, अमेस्तापुर में होती, हमारे बेंगलुरु में भी होती। शादी कहाँ नहीं होती जी? कौन नहीं करता शादी? शादी के बगैर जिंदगी अच्छी लगती क्या? हाँ, अरे रे रे रे, शादी के बगैर तो उजाला भी अंधेरा, आबादी भी बर्बादी, दौलत भी गुर्बत, तन्हा कौन भी रह सकता क्या? मैं तो सूद को नींद नहीं आ रही है। हमारे अंकल कैसा ही मुल्को नहीं रहना, मेरा बस चलता तो जरूर शादी करता, क्योंकि तो दूसरा तीसरा चौथा इंतखाब करने में इस्लाम कभी पीछे नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम ही इजाजत देता है, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। यहाँ तक कि इस्लाम कहता है औरत भी बेवा हो गई, उसकी इद्दत गुजरने के बाद उसका निकाह कर दो। मलफूजात हकीमुल उम्मत में थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या लिखा है कि थानवी के पास एक साहब आए बैत करने के लिए। थानवी की निगाहों में फिरासत और विलायत थी। थानवी ने पूछा, तू यतीम है? हाँ हजरत मैं यतीम हूँ। तेरी माँ का क्या हुआ? थानवी को उस नौजवान ने जवाब दिया कि हजरत मेरी अम्मा ने दूसरा निकाह नहीं किया। हजरत थानवी ने फरमाया, पहले माँ का निकाह कर, बाद में बैत दूंगा। पहले माँ का निकाह कर। कोई औरत बगैर सुहाग के न रहे जब जवानी की उम्र चलती है, कोई मर्द बगैर औरत के न रहे चाहे बुढ़ापा ही क्यों ना हो। मेरे अल्फाज को गौर से नोट कर लेना, ये असातिज़ा व उलमा, अहले इल्म, अहले फिक्र, अहले दिल, अहले नजर के बीच में बैठ कर कह रहा हूँ, कोई औरत बगैर सुहाग के न रहे जब वो जवान हो, कोई मर्द बगैर बीवी के औरत के न रहे चाहे वो बूढ़ा ही क्यों ना हो। अल्लाह ने इस दुनिया में इन दोनों के जोड़ को ऐसा रख दिया है कि इन दोनों के बगैर इन दोनों की जिंदगी आगे बढ़ ही नहीं सकती। आगे बढ़ नहीं सकती। शादियां करने में कभी पीछे ना हटो। इंतजार करो अमिस्तापुर के मुसलमानों, महबूब नगर के मुसलमानों, तेलंगाना के मुसलमानों, सारे मुल्क मेरे भारत हिंदुस्तान के मुसलमानों, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे मुल्क में वो ख़वानीन आएंगे जो 1450 साल पहले इंसानों की ज़रूरत को सामने रखकर नबी ने शरीयत बनाकर पेश किया। बड़ा दकीक जुमला है, फिर एक मर्तबा कहता हूं, इंतजार करो बहुत जल्द हमारे मुल्क के अंदर वो ख़वानीन आने वाले हैं जो 1450 साल पहले इंसानियत की ज़रूरतों को
انسانیت کی حالتوں کو سامنے رکھ کر پیغمبر نے شریعت کا خوبصورت لباس پہنا کر اپنی امت کے سامنے پیش کیا۔ فار ایگزامپل کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جس گھر کے اندر لڑکا یا لڑکی جوان ہو جائے اس کی شادی کرنے میں دیر نہ کرو۔ آپ نے وہ روایت سنے ہیں اور سن کر وہ روایت یاد ہو گئی آپ کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرنا۔ نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کر لو، اگر کسی کا انتقال ہو جائے، تجہیز و تکفین کا انتظام ہو جائے، فوراً جنازے کی نماز پڑھا کر اسے قبر کے حوالے اور اسے اس کی منزل کے حوالے کر دو۔ تیسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر تمہارا بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی میں دیر نہ کرنا۔ اگر تم شادی میں دیر کرو گے تمہارے بچوں کے قدم بہک گئے، گناہ ان کو بعد میں ہوگا۔ فرشتے پہلے تمہارے نامہ اعمال میں تمہارے بچوں کا گناہ بھی لکھیں گے، کیونکہ تم نے ان کی ضرورتوں کو سامنے نہیں رکھا، ان کی حالتوں کو تم نے ذہن میں نہیں رکھا، دنیا کے مکر و فریب کو تم نے سامنے نہیں رکھا، بے حیائی اور بے شرمی کو سامنے نہیں رکھا۔ لیکن اسلام کی مخالفت میں نوٹ آف دا پوائنٹ، نوٹ آف دا پوائنٹ، میں ہر تقریر میں شریعت کے ساتھ حالات کو ضرور ملا کر پیش کرتا ہوں۔ کوئی ذات انشاءاللہ تعالی میرے معافی ضمیر کو روک نہیں سکتی۔ میں کوئی غلط بات کہوں تو روکنے کی اجازت ہوگی۔ جب ملت کی ضرورت ہو، ملک کی ضرورت ہو، حالات کی ضرورت ہو، مجھے کہنا ہی پڑتا ہے اور آپ کو سننا پڑے گا۔ چند دنوں سے ہمارے ملک کے فیصلے 19-20 نہیں 11-12 ہونے لگے۔ ابھی چند سال پہلے ہمارے ملک میں یہ قانون پاس ہوا، لڑکا ہو کے لڑکی 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے، لڑکا ہو کے لڑکی 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے۔ کیا آپ لوگ یہ قانون نہیں جانتے؟ کتنی شادی محلوں میں پولیس آ کر اٹیک کر دی، دلہن کو اٹھا کر لے کر چلے گئی، دلہا کو پکڑ کر لے کر چلے گئی، آدھار کارڈ پوچھنے لگی، آئیڈنٹی کارڈ پوچھنے لگی، ریشن کارڈ پوچھنے لگی، برتھ سرٹیفکیٹ پوچھنے لگی، اسکول سرٹیفکیٹ، اسٹڈی سرٹیفکیٹ پوچھنے لگی۔ جب تک اسے تسلی نہیں ہوتی وہ پھر دلہن کو واپس نہیں کی۔ یہاں تک کہ اگر 18 سال سے نیچے کی عمر ہو تو ماں باپ کو جرمانہ دینا پڑا، لڑکے والوں کو جرمانہ دینا پڑا۔ میں ہی سوال کر رہا تھا 18 سال سے پہلے شادی تو نہیں کر سکتے، لیکن 18 سال سے پہلے محبت کرنے کی اجازت کیسے؟ 18 سال سے پہلے پھر اختلاط کی اجازت کیسے؟ 18 سال سے پہلے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی زندگی کیسے؟ 18 سال سے پہلے شادی کے بعد کی زندگی کا احساس کیسے؟ جب دنیا کو معلوم ہوا پرافٹ محمد کا فرمان بالکل صحیح ہے، میرے ملک بھارت کے کچھ عقل مندوں کو، ذہین لوگوں کو، گہرا علم رکھنے والوں کو، گہری نظر رکھنے والوں کو جب معلوم ہوا کہ جگت گرو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے امن والے زمانے میں، سکون والے زمانے میں، حیا والے زمانے میں، شرم والے زمانے میں سب کچھ رہ کر بھی عمر عائشہ کے سامنے نہیں آتا تھا، عائشہ عمر کے سامنے نہیں آتی تھی، علی عائشہ کے سامنے نہیں آتے تھے اور عائشہ علی کے سامنے نہیں آتی تھی۔ حفصہ کا ابو بکر سے پردہ اور ابو بکر کا حفصہ سے پردہ، یہاں تک کہ ازواج مطہرات جن کو جو سند ملی ہے 1,20,000 پر 3,990 پر 9 نبیوں کو، بیویوں کو وہ سند نہیں ملی ہے۔ خصائص کبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، غور سے سننا نوجوانوں، وقت کا تقاضا ہے، جلدی جلدی بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی پر جو آیت نازل کی، میرے نبی کے لیے جو قانون نازل کیا، وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، پیغمبر تمہارے وصال کے بعد تمہاری بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے تمہاری بیویوں کو پوری امت کی ماں بنا دیا ہے، بھلا بیٹا بھی ماں سے کیسے شادی کر سکتا ہے؟ اس لیے عائشہ کی عمر 18 ہو یا حفصہ کی عمر 35 ہو یا جویریہ کی عمر 40 ہو یا حضرت ماریہ قبطیہ کی عمر کچھ بھی ہو، تمہاری بیویوں سے تمہارے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سب مرنے کے بعد مر جاتے ہیں، تم وصال کے بعد بھی زندہ ہی رہتے ہو، سب کا
وصال وصال ہے، سب کی وفات وفات ہے، سب کی موت موت ہے۔ اے محمد تمہارا وصال وصال نہیں ہے، تمہاری وفات وفات نہیں ہے، تمہاری موت موت نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے، یہاں سے سب گزرے اور جہاں سے سب گزرے وہاں سے تم کو بھی گزرنا پڑے گا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب غسل دینے کا وقت آیا، ہم نے نبی کو دیکھا کہ آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ خبر میں اتارتے وقت ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ ابو بکر کو آ کر کسی نے چپکے سے کہا پیغمبر کے ہونٹوں میں حرکت ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، یہ حرکت زندگی کی حرکت نہیں، امت کی فکر کی حرکت ہے۔ یہ زندگی کی حرکت نہیں، یہ امت کی فکر کی حرکت ہے، یہ ایک الگ باب ہے۔ پیغمبر تمہارے وصال کے بعد تمہاری بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، لیکن یہ حکم حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کے لیے حکم نہیں تھا۔ یہ اور بات ہے کہ عیسیٰ کا تو نکاح نہیں ہوا، لیکن موسیٰ کے بعد موسیٰ کی بیوی سے دوسرا نکاح کر سکتا تھا، کیا نہیں، یہ الگ بات ہے۔ ابراہیم کے بعد ابراہیم کی بیویوں سے دوسرا نکاح کر سکتا تھا، لیکن کیا نہیں ہے۔ وَلَا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، پیغمبر تمہارے بعد تمہاری بیویوں سے نکاح نہیں، کیونکہ وہ ماں ہے، بلکہ عین حقیقی ماں کی طرح حرمت ہے، حرمت۔ مفسرین کرام نے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ حقیقت کو پیش کر دیا۔ جیسی تمہاری ماں تم کو جنم دی ہے، تمہارے اور تمہارے ماں کے درمیان میں جیسے حرمت ہے، ویسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور امت کے درمیان ایسی حرمت ہے۔ جب حرمت ہے، ماں سے بیٹا شادی نہیں کر سکتا۔ اتنے موقر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے اگر کوئی فتویٰ دے دے بیٹے سے ماں کا پردہ ہے، ماں سے بیٹے کا پردہ ہے، کیا آپ برداشت کریں گے؟ ارے آج کی قوم تو ایسی ہے، صحیح باتیں سن کر جب برداشت نہیں کرتی تو غلط باتیں سن کر کہاں خاک برداشت کرے گی؟ شراب پیونوں کو صحیح کی غلط؟ وہ چوڑی اڑی کوا اڑیا کا قصہ ہوا کیا خالد حضرت، وہ کیا ہے، ہمیں بچپن میں کھیل کھیلتے تھے، ابا جان بٹھا لے کو ہم نہ کھلاتے تھے، زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چوڑی اڑی کوا اڑیا، وہ انگلی اٹھا کو عادت ہے نہیں، بھینس اڑی کا تو بھی اٹھا ڈالتے تھے ہم لوگ۔ شراب پیونوں کو بولے تو صحیح کی غلط کی کہاں ہی معلوم نہیں، غلط کو بول کر بول رہی۔ مولانا بولے، حضرت مولانا اظہر صاحب رشادی دامت برکاتہم اپنے خطاب بے مثال و لاجواب میں بولے، مولانا نور اللہ صاحب بولے، مولانا خالد صاحب بولے، ممبر میں کھڑے ہو کر شراب پیونوں کو شراب حرام ہے، صحیح بولتے ہیں کہ غلط بولتے ہیں؟ صحیح بولتے ہیں۔ شراب بنگلور میں بھی حرام، شراب حیدرآباد میں بھی حرام، شراب ہر جگہ حرام ہے، مستپور میں بھی حرام ہے۔ شراب تو وہ چیز ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک جگہ پر لکھا ہے کہ شرابی اگر توبہ نہیں کیا تو پھر وہ اس کا حالت ایمان میں مرنا بہت ڈاؤٹ ہے۔ پہلی مرتبہ شراب پیتا ہے، توبہ کرتا ہے، میرا رب قبول کر لیتا ہے۔ دوسری مرتبہ شراب پیتا ہے، توبہ کرتا ہے، میرا رب قبول کر لیتا ہے۔ تیسری مرتبہ توبہ توڑ کر شراب پیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ چوتھی مرتبہ اگر خدا نخواستہ شراب پیا پھر توبہ کیا، یہ چوتھی توبہ شرابی کی بھی خدا قبول نہیں کرتے۔ صحیح بات بولتے ہیں امام صاحب، شراب پیونوں کو محلے میں سب غصہ، کتے ہی نہیں باتا وہ کرنا نہیں، شرابیت کیا ان کو ملی سو، یہ اچھلتا سو کون، انہیں باٹل مارو۔ اگر علماء نہیں بولیں گے تو شراب کہاں بند ہوگی، علماء نہیں بولیں گے تو جھوٹ کہاں بند ہوگا، علماء نہیں بولیں گے تو زنا کہاں بند ہوگا، علماء نہیں بولیں گے تو چٹیاں اور فینانس کیسے بند ہوگا۔ علماء ہی تو ہیں نہیں عن المنکر کے علم بردار۔ کون مسجد بنائے کون نہیں بنائے آئی ڈونٹ نو، منجے بلائے آگا جاروں بھیج ڈالو، صاف صاف بات،
مسجدیں بنانا کمال نہیں، مسجدوں کو آزاد رکھنا کمال ہے۔ 5 کروڑ کی مسجد بنا رہی ہے آج دنیا، میں نے دیکھا نہیں۔ حضرت بہت خوشی کے ساتھ تشریف لائے، 5 10 کروڑ کی مسجدیں بناتے ہیں۔ ایسی مسجد بھی بن رہی ہے اور بنی ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، 30 پر 8 کروڑ روپے خرچہ ہو کر 38 کروڑ۔ میں حضرت کو پورا پتہ دوں گا انشاءاللہ۔ خالی ممبر ہے نہیں، ممبر کون ممبر؟ مسجد کا ممبر نہیں، خطیب صاحب سیڑھیاں میں چڑھتے نا وہ بھی ممبر، سمجھ میں آئی بات ہے؟ وہ ممبر تقریباً 30 لاکھ روپے کا، خالی ہفتے میں 10 منٹ خطیب صاحب چڑھ کو اترنے کی جگہ۔ نہیں، اتنے قیمتاں کی مسجدہ بننا نہیں۔ محلے میں بیوہ 1 لیٹر دودھ کے لیے ترستی ہے، یا نہیں تو مجھے معاف کرو کہ غلط قدم اٹھاتی ہے، ہمیں لاکھوں کروڑوں روپے مسجدہ میں ڈالنا۔ اسکول کی فیس نہیں بنے بول کر اسکول کا ماسٹر یتیم کو بھیجتا ہے تو یتیم مدرسہ اسکول سے نکل کر اپنی ماں کے گھر کو آنے تک سوچتا ہے کہ سب کے باپ فیس بننے کے لیے آتے ہیں، میرا باپ کیوں نہیں آتا؟ آنسو بہا کر یتیم گھر کو آتا ہے، اس یتیم کے آنکھوں کے آنسو کو دیکھ کر کئی کو روتا، یہ پوچھنے والے نہیں ہیں مسجدیں کروڑوں کی ضرورت ہے۔ نبی کے زمانے میں کیسی تھی معلوم مسجداں؟ کتنے اسکوائر فٹ کی تھی معلوم نبی کے زمانے میں مسجد؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے جب مسجد بنی، صحابہ کو لے کر بنے، ٹوٹل 3000 اسکوائر فٹ پر مشتمل مسجد، 150 فٹ ایسا، 150 فٹ ایسا، اطراف و اکناف سے سب چھوڑ کر میں بول رہا ہوں، کھجور کے درختوں کے ستون، مٹی کے اینٹوں کی دیواریں، کھجور کے پتوں کی چھت، ایک لمبا عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں کھڑے ہو کر قیامت تک کی امت کو خطبہ دیتے تھے۔ بعد میں منبر کا استعمال نبی نے فرمایا، دریچے کا معلوم نہیں مجھے، لیکن دروازے کے بارے میں تو پکا معلوم کہ نبی کے زمانے میں کیا، آج سے 300-400 سال پہلے کی مسجدیں دیکھیں گے اسے بھی دروازے نہیں۔ مسجدوں کو دروازے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں تو معنوی دروازے ہوتے ہیں، حقیقی دروازے نہیں ہوتے۔ مسجدوں کو دروازے کی کیا ضرورت؟ جو چاہے تب اللہ کے گھر کو آ سکتا ہے، اس کے لیے دروازے بند نہیں کریں گے۔ لیکن یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا، مسجدوں کے دروازے بند ہوئے، آپ بھی روئے، ہم بھی روئے، رونے والے روئے، وہ لوگ روئے جن کا رشتہ مسجدوں سے مضبوط تھا، جو مسجدوں کو فجر کو جاتے تھے، ظہر کو جاتے تھے، عصر کو جاتے تھے، مغرب کو جاتے تھے، عشاء کو جاتے تھے، وہ مسجدوں کو یاد کر کر کے روتے تھے۔ کبھی ہم نے ان کو کسی میت پر روتے ہوئے اتنا نہیں دیکھا جتنا کہ مسجدوں کے بند ہونے پر انہوں نے رویا۔ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ پھر ایسا ماحول کبھی نہ آئے، ایسا وقت کبھی نہ آئے، ایسا دور کبھی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ مسجدوں کو دروازوں کی ضرورت نہیں، کیوں؟ جو چاہے تب آ سکتا، جو چاہے تب جا سکتا ہے۔ رات کو اٹھیا تو آ جانا، فجر کو تو آنا۔ ان بچوں کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے انعام کو سامنے رکھ کر۔ کیا تو بھی ایک مقصد رہنا چنا؟ اب کون بھی ایسا نہیں بول سکتا وہ بچے صحیح نماز پڑھے کی سائیکل ملتی بول کو نماز پڑھے، پھر تمہیں کیا اخلاص سے پڑھے کی جنت ملتی بول کو تمہیں بھی پڑھے۔
وہ دور چلے گا صاحب، سجدوں میں بھی اخلاص تھا، کرتے بھی تھے تو اللہ سجدے میں جا کر خدا کی رضا تلاش کرتے تھے۔ مولوی صاحب بولتے ہیں نماز پڑھو مسئلے حل ہو جاتے ہیں، 3 دن کے بعد آپ کو پوچھتا 3 دن سے پڑھ رہا ہوں حضرت مسئلے حل نہیں ہو رہی نا۔ مطلب تو اللہ کے واسطے نماز نہیں پڑھا، مسئلوں کے واسطے نماز پڑھا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا فرماتی ہیں عبادت اللہ کے لیے کرو، جنت کے لیے بھی نہ کرو۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے پاس آتے کہتے کہ او رابعہ، پورا بصرہ خالی ہو گیا، پورا بصرہ خشک ہو گیا، کھیتیاں اجڑ گئی، ندی نالے سوکھ گئے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اور اسلام میں بارش نہ ہو تو ایک نماز ہے نہیں ہے؟ ارے ہے نہیں ہے؟ پڑھ کو ہی کب تو بھی اللہ پڑھتے رہو نماز۔ بارش نہیں ہوئی تو بھی ایک نماز ہے، صلاۃ الاستسقاء۔ سمجھ میں یہ بات ہے؟ صلاۃ الاستسقاء، حضرت سچ میں ایک لطیفہ سنے، یہ سب نماز آئیں گی۔ 15 اگست میں ایک مولوی صاحب ہے نا، ایک آدمی کو پکڑ کو مار لے کو تھے کہتے 15 اگست کو لوگاں سب پوچھے کہتے کی بھی مار رہی نہیں، بار بار آپ کو پوچھتا ہے 15 اگست کی نماز کتنے بجے بول کو؟ صلاۃ الاستسقاء۔ بارش نہیں ہوئی تو بھی نماز ہے۔ ہر مصیبت کے لیے نماز علاج ہے، ہر پریشانی کے لیے علاج نماز ہے، اپنے ہر مسلم کے لیے نماز علاج ہے، ہمارے ہر حالتوں کے بدلنے کے لیے علاج نماز ہے۔ نماز حضرت رابعہ بصریہ نے پوچھا حسن بصری سے کہ حضرت حسن، کیا تم نے صلاۃ الاستسقاء نہیں پڑھی؟ پڑھے، دعا کرے پھر نماز نہیں، کیوں بارش نہیں ہوئی؟ پتہ نہیں، اللہ بہت ناراض ہیں۔ پردے میں امستہ پور کی بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، پورے دعاؤں کا اکاؤنٹ تمہیں خالی مولوی صاحبہ اللہ والوں کو دے ڈالے، تمہیں دعا کرو۔ کبھی یہ سوچنا نہیں کہ ہمیں دعا کرے تو اللہ قبول کرتا کہ نہیں کرتا، یہ مایوسی ہے، اور مایوسی کفر ہے۔ جیسے پیرانے پیر اگر اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں بھی تو اللہ ہی کے بندے ہیں، انبیاء اگر اللہ کے بندے ہیں تو ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ پورے قرآن و حدیث میں کہا اللہ کہ میں صرف نبیوں کا سنتا ہوں، کسی کا نہیں سنتا، بلکہ میرے شیخ نے کہا کہ نبیوں کے تو اللہ سنتے ہیں، صحابہ کے سنتے ہیں، اولیاء کے سنتے ہیں، گنہگار جب پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ اور خوش ہو کر سنتے ہیں، کیونکہ یہ میرا بندہ پہلی مرتبہ مجھے پکارا ہے۔ مثال دیتے ہیں میرے شیخ قطب عالم، ایک ماں کو اگر 2 بچے ہیں، ایک بچہ سلامت کا تو اس کا نام سلامت نہیں، صحیح سلامت، وہ نام سے وہاں تک گئی سو بات آتا ہوں انشاءاللہ، صحیح سلامت چلتا پھرتا کھیلتا کودتا بچہ، ایک بچہ پاواں سے ہاتھاں سے معذور چلتا پھرتا نہیں۔ میرے شیخ نے اللہ کی محبت کو مثال دے کر سمجھایا کہ اگر کوئی سلامت بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے امی جان، تو اندر کان کی رہتی اماں بولتی بیٹے یہاں ہوں، آ بیٹے یہاں ہوں بیٹا۔ وہی معذور بچہ پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو ماں کیا بولتی ہے؟ آ رہوں بیٹے، آ رہوں بیٹے، آنے کو پلنگ سے گر جنگا، آ رہوں۔ یہی اگر اولیاء خدا کو پکارتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ادھر ہوں، آ جاؤ۔ ہم جیسے گنہگار پکارتے ہیں تو اللہ کہتا ہے وہیں رہو، میں آتا ہوں، وہیں رہو، میں آتا ہوں۔ پکار کر تو دیکھو اللہ کو، بلا کر کو دیکھو۔
میرے رب کی محبت اور عاشقوں کے واقعات میں لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو بغیر مقصد کے بھی پکاریں گے اللہ جواب دیتا ہے، مقصد کو رکھ کر پکاریں گے تب بھی جواب دیتا ہے، جان بوجھ کر پورے ہوش سے پکارو تب بھی جواب دیتا ہے۔ اگر کسی کو پکارتے پکارتے منہ پسل گیا اللہ کو پکار دیے تب بھی جواب دیتا ہے۔ پسل کر اللہ کا نام آ گیا تب بھی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ پکارو اللہ کو، بلاؤ اللہ کو۔ کیا کہوں میرے دوستو، پریشانی کا رونا کب تک روئیں گے؟ ڈر اور خوف کا رونا کب تک روئیں گے؟ ہمارے مقدر میں پریشانی، ہماری زندگی میں پریشانی۔ ارے میں بارہا کہتا ہوں، دشمن اگر ہم کو برباد کرنا ہے تو ان کو ہتھیارات اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر ہم ضد پر آ کر دشمن کو برباد کرنے کا ارادہ کریں، ہمیں ہتھیارات اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ رات کا اندھیرا ہو کہ دن کا اجالا، لیکن بنسبت دن کے اجالے کے رات کے اندھیرے میں تنہا صحیح کہ انفرادی یا اجتماعی اگر کوئی بندہ خالی گرے ہوئے ہاتھ ذرہ اٹھا کر اللہ تو محمد سے بڑی محبت کرتا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی محمد کے ہم امت تھے، پریشان ہیں، ذرہ بچا لے، غصہ ختم۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا۔ نوجوانوں میں بڑوں کو کچھ نہیں کہتا، تم سے حضرت بھی فکر کرتے ہیں تو تمہاری، مولانا بھی فکر کرتے ہیں تو تمہاری، اس وقت کے حالات میں یہ آخری چانس ہے۔ ایک جملہ بولتا ہوں، حضرت میری اصلاح فرمائے، بس بولنا بول کر یہاں بیٹھا ہوں ورنہ اس کرسی کے میں لائق نہیں، لیکن میں کئی جگہ کہہ دیا، بڑے تو پریشان ہو گئے جملہ سن کر۔ آج آپ کو جگانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ بہت مہلت دے دیا، حالات بہت دکھا دیا، یہ آخری مہلت ہے۔ اگر اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر نوجوانوں اگر اب ہم نہیں سنبھلیں گے تو پھر ہمارے بچوں کا مستقبل اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ غفلتوں سے، گناہوں سے، نفرتوں سے، بے ادبی سے، بدتمیزی سے باہر آ جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہو جاؤ۔ تم کیا سمجھتے ہو اللہ کے رسول کے ہونے کا مطلب بھوکے مرنا؟ کیا سمجھتے ہو تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ہونے کا مطلب شادی نہیں کرنا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پیاسے رہنا نہیں، کھاؤ پیو پہنو جیو، خوشیاں مناؤ، شادی کرو، بچے کرو، یہ سب دائرے اسلام کے اندر۔ پھر کس قسم کی پابندی ہے؟ جو ہماری انسانیت کو ضرورت نہیں اس قسم کی چیزوں کی پابندی ہے، بس استاد اس سے بچ جاؤ نا۔ دوسرا کیا اللہ بولے کیا زندگی میں کبھی کسی کو دیکھنے کو بولے کیا شادی ہو جانے کے بعد ہم کیا پھاڑ کو جورو کو دیکھ، کون روکتا کیا اسلام؟ بھئی اسلام عورتوں سے بچ کو رہنا کو بول کر بول ڈالیا، پھر عورتوں کو پیدا کر ڈال کو اگر ترسایا تو تب بولنا، پیدا بھی کریا اسے سواریا بھی، پھر ہم نہ دیکھو بھی نہ کو بولتا کیسا حضرت یہ بول کر بولے تو عقل کے اعتبار سے ذرہ سمجھ میں آتی بات، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ قانون لاگو کر ڈالتا، اب دیکھو کیسے بل نہ پاس ہو گئے، کرکت نہ مرلے کو ہی ہمیں۔ جب انسانوں کے بلوں کا اثر ہمارے اوپر پڑتا بولے تو خدا کے بل کا اثر تو ہونا چنا۔ اللہ اگر بولالتا پیدا کر ڈال کو، ادھر عورت کو پیدا کر ڈال کو، مرد کو بولتا دیکھ ناچ نہیں، شادیت کرنا نہیں کہتا، تب سوچتے جب ہمیں کرنا نہیں بولا نہیں تو کئی کو سے پیدا کرے، پھر عورتوں کو سوچتے کرنا نہیں بولا تو مرد بنا کوئی۔ اللہ تعالیٰ تو رستہ دیا ہے نا حلال کا، پھر حرام کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک طرف دودھ ہے، ایک طرف شراب ہے، ایک طرف پانی ہے، ایک طرف شراب ہے۔ شراب پینا کیا ضروری؟ دودھ پیو، پانی پیو۔ ہمارے اپنے خواہشات کے لیے صحیح راستے ہیں نا۔ کھانے پر کوئی پابندی ہے؟
حلال چیزیں کھاؤ، اچھا کھاؤ، پہننے پر کوئی پابندی ہے؟ شرم و حیا کے ساتھ اچھے سے اچھا 1 میٹر 500 روپے کا پہنو، کون پوچھتا؟ لیکن ذرا تمیز سے پہنو۔ حضرت جانتے ہوں گے آج کل پیانٹ نیچے اتر رہی ہے حضرت، بلڈ پریشر ڈاؤن ہوئے سکا ہو رہی ہے، وہ بلڈ پریشر بی پی ڈاؤن ہوئے سکا، پیانٹ اتر لگ ہو جا رہی ہے تمہاری۔ پہلی صف میں نہیں کھڑنا، فتویٰ دے رہا ہوں، فتویٰ اب دے دوں میں، فتویٰ۔ وہ دور چلے گا نوجوانوں، اب کیشن کیاری دوستی پیاری، یہ ہاتھ وہ ہاتھ، اس قسم کی پیانٹ پہن کر پہلی صف میں نماز پڑھنا جائز نہیں، بلکہ مسجد کے ذمہ دار کو اس قسم کا لباس پہن کر آنے والے کو مسجد سے باہر کرنے کی اجازت ہے۔ مولانا مبین الرحمان صاحب پڑوسی ملک کے ایک زبردست عالم دین مفتی صاحب نے لکھا ہے، حضور نے اپنے زمانے میں پیاز لہسن کھا کر آنے والے کو مسجد سے باہر کیا تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، فرشتوں کو تکلیف نہ ہو۔ پیاز لہسن سے تو انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے بےہودہ لباس سے تو خود خدا کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیا پینٹا پہن رہی سو تم لگا؟ ایک کام کرو، پینٹا مار لیو، پینٹاں کی بھی ضرورت نہیں، پینٹ مار لینا، ہوگا قصہ ختم۔ سمجھ میں وہ بھی بہترین کون سا پینٹ حضرت ہے سو؟ ایشین پینٹ، اچھا پینٹ مار لیو، 3-4 سال نکلنا نہیں، وہ پیسے ہم نہ دے ڈالو۔ کیا ضرورت ہے؟ ڈھنگ کے کپڑے پہنو، اچھے کپڑے پہنو۔ یہ ناف معلوم، ناف کیا بولتے ہیں یہاں؟ بمبئی، دلی، پونا، حیدرآباد، ناف کے اوپر رہنا، فلٹ، کمر بند، لنگی کی، ازار کی، پیانٹ کی، کس کی بھی ہو، یہاں رہنا، یہاں کی ہڈی سے نیچے اتر رہی ہے حضرت۔ میں برابر عمل کریا، ہمارے بنگلور کی ایک مسجد میں سامنے کھڑا گھگو، عجیب طریقے سے کھڑا ہے، اس میں لگ بار بار گجیٹا۔ ہمیں کون سے بھی، ہمیں بھی تمہارے سکات، آٹا کیسا کی روٹی ویسی، روح کیسے کی فرشتے ویسے، قوم کیسی کی ویسا امام۔ ہماری بھی نماز میں آگے پیچھے نگاہ چلی جاتی، ہمیں پکڑ پکڑ کو گھچیٹتی سو، تمہیں بھیجتی سو جا کو بول کو نماز، ہماری نگاہ چل جاتی سو، تمہیں بھیجتے سو۔ سامنے کھڑگا اللہ کا بندہ، سنت سے رکوع کر رہا، پہلے سے تو اتر کو تھی، ابھی ذرا اتری، توبہ توبہ توبہ، پھر سجدے کو گیا، رکعت توڑ کو پیانٹ کی پٹی پکڑ کو ہجیٹے در باہر، تو بھی مریا ہم نہ بھی مرایا، آدھا دکھ رہا ہے ہائی وے۔ نو ٹوائلٹ، شرم پیدا کرو، شرم پیدا کرو، حیا پیدا کرو، بچ جاؤ گناہوں سے، بچ جاؤ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، گناہوں سے بچ جاؤ۔ بات بڑی گہری ہو گئی، واپس آنے کے لیے مجھے وقت لگے گا، لیکن وقت بھی بہت کم ہے، کم ہے، وقت بھی بہت کم۔ عرض کر رہا تھا، رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ حسن بصری سے کہا کہ دعا نہیں کی آپ لوگ؟ کیے، بارش نہیں، اے رابعہ تم دعا کرو۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کہتی ہے کہ حضرت حسن سے کہ حضرت حسن آپ جاؤ، انشاءاللہ خدا بہتر فیصلے کریں گے۔ مائیں اور بہنیں غور سے سنو، تمہیں بھی امت کے حالات کو سامنے رکھ کر دعائیں کرو، ملک کے حالات کو سامنے رکھ کر دعائیں کرو، مدارس اور مساجد کے حالات کو سامنے رکھ کر دعائیں کرو۔
علماء کرام کے حالات کو سامنے رکھ کر دعائیں کرو، دشمنوں کی سازشوں کو سامنے رکھ کر دعائیں کرو۔ کیا پورے دعاؤں کا ٹھیکہ ہم ہی لے رکھے ہیں؟ آپ بھی دعا کرو، آپ بھی دعا۔ اللہ کے لیے عبادت کسے بولتے بتا رہا ہوں میں۔ رابعہ بصریہ وضو میں رہتی، پہلے ہمیشہ وضو میں۔ حضرت امیر اللہ خان صاحب دامت برکاتہم، کیا بہترین بات پتہ ہے، ہمیشہ وضو میں رہو، اس لیے کہ حالت وضو میں جسے موت آتی ہے کل قیامت میں خدا اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ نماز کا وضو کرنا ہے 3 مرتبہ، نہیں بار بار وضو کرنے سے تکلیف پہنچتی ہے، ایک مرتبہ دھو لیو، یہ بھی وضو میں شامل ہو، داخل ہے۔ کیا حضرت؟ رات کو سوتے وقت ٹھنڈے پانی میں وضو کرے تو ایک مرتبہ تو کم سے کم دھو لے کو وضو کر لیو، یہ بھی وضو میں داخل ہے۔ لیکن اچھا وضو 3، سنت والا وضو 3، سنت والا وضو 3۔ وضو میں رہو، وضو میں۔ کون کون رہیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسا عمل کرنا سو۔ عرض کر رہا تھا ہمیں سدھر گئے، حالات پورے سدھر جائیں گے، کیونکہ اس وقت جتنے بھی حالات ہیں وہ ہمارے اعمال سے آتی ہیں۔ ہمارے اعمال اچھے رہیں، حالات اچھے، ہمارے اعمال برے رہے، حالات برے۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں، ورنہ مشکل نہیں، مشکل کا آسان ہونا۔ ہمارے واسطے کون سی مشکل آ بھی گئی، دعا کرے کلیئر۔ حضرت رابعہ بصریہ مصلی بچھاتی ہے، مصلی بچھانے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، نماز 2 رکعت پڑھتی ہے، 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا کرتی ہے، الفاظ غور سے سننا۔ اے اللہ، میں تیری بندی، میں نے اپنے خواہشات اور تمام جذبات پر قدم رکھ دیا تیری محبت کے خاطر۔ اللہ، میں نے اب تک کبھی تیرا سجدہ نہیں چھوڑا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی میرا دل تیرے سے غافل نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ والے سوتے بھی ہیں تو ان کا دل خدا کا ذکر کرتا ہے، دن بھر ذکر کرنے کی عادت ان کے نیند پر پڑتی ہے۔ تمہیں بھی ذکر کرتے رہو دن بھر، رات کو سوئے تو بھی، ہمیں سو گئے تو بھی زبان چلتی رہتی ہے۔ مدرسے میں بچوں کو دیکھو، دن بھر قرآن پڑھتے، رات کو سوئے تو خواب بھی ان کو قرآن پڑھے کسا کا دکھتا، اچانک کون سا کہ بچہ قد افلاح شروع کر ڈالتا، کون سا کہ بچہ وقال الذین شروع کر ڈالتا۔ اب یہ بچے مدرسے سے چھٹی ہو کو گھر کو آکو، انہوں قرآن پڑھ کو عادت خواب میں پڑھا، گھر والے ڈر جاتے ہیں، کون پکڑ لیے کہ ان کو بولتا قرآن پکڑ لیا تو جنہ پکڑ لیے، تمہیں نہیں پڑھ رہی نا، تم نے کیا شیطانہ پکڑے؟ ہاں، دن بھر جو بولتے ہیں بکتے ہیں اکتے نہیں، اسے بولتا سو کسے تھی محبت کرے تو بار بار اس کا نام لیونوں کو، خواب میں بھی لیے تو بازو والی جو کا نام خواب میں نیند میں پکارا، فردوس فردوس، انہیں سوچتی اٹھ کو، میرا نام تو زلیخا نہیں، فردوس کسے پکارے اس کو؟ کیا میرا نام تو زلیخا نہیں، فردوس کی پکارے ایسو؟ چھوڑتی انہیں۔ اللہ والے دن بھر ذکر جو کرتے نا، ان کا دل اتنا زندہ ہو جاتا ہے کہ رات کو سوتے بھی ہیں تو ان کا دل سوتا نہیں، ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کا دل ہے، ہمیں کیا بات کر سکتے ہیں؟ بیت الخلاء جا کر واپس آتے 2 دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی عافانی، اور ایک دعا کیا پڑھتے ہیں؟ غفرانک، اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ بیت الخلاء کو جا کر آنے کے بعد
اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تکلیف دینے والی چیز باہر نکل گئی، یہ تو اچھی بات ہے۔ معافی چاہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیت الخلا جا کر آئے تو معافی چاہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ بیت الخلا میں جا کر ضرورت پوری کرنا اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف ہے کیا؟ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غفرانک کو پڑھنے پر محدثین کرام نے غور کر کے کیا نتیجہ نکالا معلوم؟ بیت الخلا وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی ذکر نہیں کر سکتا، بیت الخلا وہ ہے جہاں پر کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا، بیت الخلا وہ ہے اگر وہاں بیٹھنے کے بعد اذان محلے کی شروع ہو گئی جواب اذان دے نہیں سکتا، بیت الخلا وہ ہے وہاں بیٹھ کر وہ کسی کو سلام نہیں کر سکتا، بیت الخلا وہ ہے باہر سے کوئی کسی کو سلام کرے تو سن کر اندر سے جواب نہیں دے سکتا، بیت الخلا وہ ہے جہاں پر چھینک معلوم نہیں کہ تو بولو چھینک کو دکھا دوں میں ٹھیک ہے تو تمہیں بیٹھیں گے کیا؟ اول یہ بولو۔ اب تو چھینک اتنی بدنام ہوئی، چھینک ہے تو نمازہ توڑ کو چل جا رہی ہے بیا۔ بنگلور میں ہوا سو واقعہ 100% پکا واقعہ، بعض لطیفے بناوٹی ہوتے ہیں، بعض لطیفے سچے ہوتے ہیں۔ میرے پاس ایک دوست آیا آ کر کہنے لگا کیا حضرت یہ ابھی ختم نہیں کیا حضرت، مسجد میں ڈسٹنسنگ مینٹین سب کر لیں، کوئی ایک واقعہ ہوگا حضرت۔ کیا بھی ہوا؟ یہ کھاد چھوڑ کو ہمارا ایک کون سا کی ایک آدمی مسجد میں کھڑا تھا، حضرت میں چھینک آئی، میں کتا کی روکیا حضرت، لیکن وہ عجیب چیز ہے کہاں نہیں آنا کہ وہاں چاہتی سو۔ ایئرپورٹ میں تو حضرت خواہ مخواہ ناک گلگلا تھی، ایسی رہتا نہیں۔ اب کتا کی چھینک کو کنٹرول کرے حضرت نہیں ہوا، چھینک دلیا، بعض جنے چھینک تیں، بعض جنے زلزلہ پیدا کرتے ہیں، ایسا چھینکتی ہیں چیزاں ہلتے ہیں۔ کیا حضرت؟ اب انہیں چھینک یا بازو والا رکھا دی توڑ کو چلے گا کہتے ہیں۔ ہر چیز جو چمکدار ہو سونا نہیں ہوتا، ہر چیز جو چمکدار ہو سونا نہیں ہوتا، ہر چھینک کا مطلب بھی کرونا نہیں ہوتا، ہر چھینک کا مطلب کرونا نہیں۔ کرونا تو نہیں تھا، میرا تو دعویٰ ہرگز کرونا نہیں، لیکن یہ کرونا کو سمجھنا تو ہمیں کیا کی تھا، سمجھے کیا کی، یہ کرونا ہی نہیں، یہ کیا کی ایک چیز تھی، ہے اللہ کی طرف سے ایک پیغام تھا، لیکن ہمیں سمجھے کیا کی۔ میرے پاس وہ کچھ اشعار تھے اچھے تھے وہ کرونا کے، کرونا کرونا، اردو میں کرونا کسے بولتے؟ کاتبی کرونا بول کو، اللہ وہ بولے سو کرونا کرونا بول کو، ہمیں ڈر کو گھرا میں چلے گئے۔ اللہ کیا کرونا بولے سو دیکھو، نماز پڑھو تم تلاوت کرو نا، نماز پڑھو تم تلاوت کرو نا، گناہوں کو چھوڑو عبادت کرو نا، یہ کرونا تھا سو۔ کیا حضرت ہمیں کیا کی کرونا سمجھ جاؤ کو، تو وہاں آنا ہے ایک 10-12-15 منٹ ذرا زیادہ لے لے تو حضرت، بس نہیں ملی تو فلیٹ میں بھیجنا، نکو میں بس میں جاتا ہوں، میں بس کا مولوی بس میں جاتا ہوں، فلیٹ میں تو ابھی بھی ڈر مند ہے، ٹھیک ہے تو اٹک کو بھی نہیں لٹک کو بھی نہیں، فلیٹ میں جانے والا کبھی بڑا نہیں، سمجھ میں یہی بات ہے۔ جس کا دل بڑا ہے نا انہیں بڑا، انہیں چاہے زمین میں چلے، جس کا دل چھوٹا ہے انہیں فلیٹ میں نہیں راکٹ میں گیا تو بھی چھوٹا، سمجھ میں یہی بات ہے، جو اچھا ہے انہیں اچھا۔ نمازیں پڑھو تم تلاوت کرو نا، گناہوں کو چھوڑو
इबादत करो ना तुम्हारा न कुछ कर सकेगा। क्या करेंगे उन्हें हमारा? सच में बोल रहा हूं, दुआ करो अल्लाह मुझे पीएम बनाए। हाँ, तुम्हें समझे क्या ये देखा सो मैं क्या मुझे उतना मालूम नहीं। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हमें नहीं, हमारी नस्लें राज करेंगी इस मुल्क में। जी हजरत फरमा रहे हैं पैदाइशी पीएम है। किसे भी संभालना नहीं आता साहब, मुल्क संभालना सो। और ये सलाहियत अल्लाह ताला सिर्फ मोहम्मद के गुलामों को अता फरमाया है। नहीं चला सकता है मैं 800-900 साल चला को थक गए ही, ज़रा खुद बैठेंगे ना बोल को बैठ को इनको छोड़ी सो। जैसे ड्राइवर बेंगलुरु से चलाते चलाते तकरीबन क्या कहते करनूल तक चला लगा को क्लीनर को देता, ज़रा 100 किलोमीटर चला रहे सोतों को बोल को वैसा हमें ड्राइवर इन क्लीनर ड्राइवर भी पहले क्लीनर ही रहता से बाद में ड्राइवर बनता सो। अब इनको देते क्लीनर को देते कि नहीं कि ड्राइवर क्या सोचा, चलाया तो अच्छा चलाया तो 100 किलोमीटर तक 1-1.5 घंटा होगा ना, मैं 100 को उठूंगा ना बोलकर हमें रत्ती 100 इन्हें देखे तो नहीं डालने की जगह गियर डाल रहा है। हम पा तो दिक्री नहीं। समझ में ये बात है, लेंथ राइट क्या भी दिख रहा नहीं, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। दोस्तों इन क्लीनरों को कह दो कि ड्राइवर बहुत जल्द उठने वाले हैं। तुम्हें उठ जाओ, तुम्हारी आवाजें पूरी दुनिया में फैलाओ इंशाअल्लाह ताला। जब शेर की धाड़ें निकलती है ना, कुत्तों की भूख बंद हो जाती है। शेर की धाड़ें जब निकलती है ना, कुत्तों की भूख बंद हो जाती है। इंसानियत की सारी हदों को फलांग कर, हदों को फलांग कर। क्या तुम भी बोलो रे बा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोले से भी सही किया तो बड़ा दकीक शेर है ये। इंसानियत की सारी हदों को फलांग कर, हदों को फलांग कर। दहशत पसंद भेड़िए बस्ती में आ गए, बस्ती में आ गए। इंसानियत की सारी हदों को फलांग कर, हदों को फलांग कर। दहशत पसंद भेड़िए बस्ती में आ गए, बस्ती में आ गए। जब उसे छोड़ दिया है शेरों ने दहाड़ना, शेरों ने दहाड़ना। आवारा कुत्ते शहर के मस्ती में आ गए, मस्ती में आ गए। हमें बोलना शुरू करे तो इन्हें बंद करते सो। हमारे बोलने पर भी पाबंदी लग गई तो फिर इनकी आवाज़ें आज़ाद हो जाएंगी। तो गर्ज अल्लाह तबारक व तआला का करम और एहसान है कि अब भी अल्लाह ताला हमारी हिम्मतों का खौफ उनके दिलों में रखा है। नमाजें छोड़कर ये हाल रहा, नमाजें पढ़ने के बाद आलम क्या होगा। दाढ़ियाँ मुंडा कर ये हाल है, दाढ़ियाँ रखने के बाद का आलम क्या होगा। मेरी माएँ तुम्हारे सरों से दुपट्टे निकल कर ये हाल है, अगर दुपट्टे चढ़ गए तो आलम क्या होगा। तुम आज़ाद हो गई तब भी ये हाल है। खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, अगर तुम्हारे अंदर राबिया दाखिल हो गई तो हाल क्या होगा।
غرض پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا سے نکلتے غفرانک پڑھتے. محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ اکبر کہ آقا کا دل ہمیشہ ذکر کرتا تھا، کیونکہ بیت الخلا میں کوئی چھینکتا ہے تو جواب نہیں دے سکتے، الحمدللہ نہیں کہہ سکتے. بعد میں آ کر قضا کرنا چاہے تو قضا کر لو، وہ الگ بات ہے، الگ مسئلہ ہے. زیادہ وقت پار ہو گیا تو وہ حکم بھی ساقط ہو جاتا ہے. یہی علماء کرام اور فقہا نے لکھا ہے. زیادہ وقت پار ہو گیا، انہیں کریا سو کی کہ تو ہمیں بیت الخلا میں 2-3 منٹ کیسے بیٹھتے ہیں، کہ آدھے پونے گھنٹے کیسے بیٹھتے ہیں. کیا تمہیں بیٹھتے رہیں گے حضرت؟ آدھے گھنٹے سے باہر بیت الخلا کی قسم آتا نہیں باہر میں، اطمینان سے بیٹھ جاتا ہے. اب سلام کرنے والا آکو سلام کر دل کو چلے بھی گئے، آدھے گھنٹے کے بعد انہیں باہر نکال کو وعلیکم السلام کو، تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول کا دل ذکر کرتا تھا. باہر نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا تو وہ پاک نام ہے جو پاک جگہوں پر لیا جاتا ہے، لیکن میرا دل تو تیرا عاشق ہے، میرا دل تیرے ذکر سے کبھی غافل و خالی نہیں. وہاں بیٹھ کر بھی میرا دل جو ذکر کرتا ہے، اگر یہ بے ادبی ہے تو میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اور بڑے گہرے مسائل. حضرت رابعہ نے کہا کہ یا اللہ میں نے اپنے جذبات و خواہشات پر تیری محبت کے خاطر قدم رکھ دیا، کبھی میں نے نماز نہیں چھوڑی، کبھی میرا دل تیرے سے غافل نہیں ہوا، زندگی میں کبھی میں نے سجدے نہیں چھوڑے. یہ گناہوں کا ترک اور عبادتوں سے آراستہ زندگی میری یہ جنت کے لیے نہیں پروردگار. اگر میں جنت کے لیے کی تو میرا دل تو جانتا ہے میرے لیے جنت حرام کر دے. جہنم سے ڈر کر بھی نہیں، اگر میں جہنم سے ڈر کر کی تو علیم بذات الصدور ہے، یعلم السر و اخفا ہے. جہنم میرے لیے واجب کر دے. یہ تو صرف میں تیری رضا کے لیے کی. یہ میری محبت تجھے قبول ہے تو بصرہ میں بارش عطا فرما. یہ میری محبت تجھے پسند ہے تو بصرہ میں بارش عطا فرما. اللہ اکبر. دعا کرنے والی زبان ابھی بند نہیں ہوئی، اٹھے ہوئے ہاتھ چہروں پہ ابھی ملے نہیں، بصرہ ابر سے اندھیرا ہو گیا. وہ تھی اللہ والی، اللہ کے واسطے عبادت کرتی تھی. ہم کو تو وہاں تک رسائی کہاں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی پہنچائے، آپ کو بھی پہنچائے. میرے حال ان بچوں نے فجر کی نماز اگر سائیکل کی نیت سے بھی پڑھے رہے تو ذرا سوچو، ان بچوں کو بتاؤ کہ بیٹے اب تو تمہاری نیت سائیکل کی تھی، نماز پڑھنے سے تم کو سائیکل ملی کہ نہیں ملی. یقین کا پیالہ پلاؤ ان کو کہ سائیکل کے واسطے پڑھے بیٹے، سائیکل ملی کہ نہیں ملی. اب ایک کام کرو، چند دن جنت کے لیے پڑھو، جنت بھی مل جائے گی. اس کے بعد خدا کے لیے پڑھو، خدا بھی مل جائے گا. چند دن جنت کے لیے پڑھو، جنت مل جائے گا. اگر تمہارے میرے جیسا کوئی بچہ اگر بولے کہ مولوی صاحب سے سنا حورا بھی جنت میں ہی گئے، اس کے واسطے بھی پڑھ، وہ بھی ملتی. کوسی نماز میں ارے تجھے جنت ہونا ہے تو فجر پڑھ، حور ہونا ہے تو تہجد پڑھ. آج دیکھنا جوان تو جوان، بوڑھے بھی تہجد کو اٹھیں گے. ہمیں بھی پڑھنا ہے، مسجدوں کو آراستہ کرنا ہے. بات بڑی گہری ہو گئی، بڑی لمبی ہو گئی. مجھے یاد ہے کہ میں کہاں سے گیا کہ مسجدیں بنانا کمال نہیں ہے. کروڑوں روپے کی مسجدوں تو بن جاتی ہیں، لیکن مسجدوں کے ممبر و محراب آزاد نہیں ہے، بلکہ ان ممبر و محراب پر صدر صاحبان نے تالا ڈال کر رکھا ہے، سیکریٹریوں نے تالا ڈال رکھا ہے، اور بہت سارے داڑھی مڈانے والے ممبروں نے تالا ڈال رکھا ہے، سودی کاروبار کرنے والوں نے تالا ڈال کر رکھا ہے. تالا ڈالنا ہے تو دوسری جگہوں کو ڈالو، اور ان جگہوں کو ڈالو جہاں پر گناہ ہوتا ہے. مسجدوں کے ممبر و محراب ہے، یہاں تالا پڑ گیا، امت زندہ رہ کر بھی مردہ ہو جائے گی. امت جاگتی ہے، آوازوں سے نہیں، ممبر و محراب سے جاگتی ہے. لیکن آج مسجدوں کے ممبر و محراب کتنے بند ہی معلوم. ایک شراب پر بات نہیں کر سکتے. کر سکتے؟
ایک سود پر بات نہیں کر سکتے. سود حرام ہے، چاہے کتنی بھی قسمیں اس کی کیوں نہ ہو. لوگ بدل کر سودی کاروبار کرتے ہیں. کسی ہمارے نوجوان علماء جو تازہ علم اپنے سینے میں رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول کی طرف سے ملا ہوا علم اس کا حق ادا کرنے کے لیے مسجد کے منبر پر کھڑ کر اگر سود پر بات کر دے تو پورے سود خار بزنس میں تو کتوں کی طرح لڑیں گے. جب سود کا مسئلہ امام صاحب بیان کر لے تو پھر ان کا اتفاق اور اتحاد دیکھنے کے لائق ہوتا ہے. اور ان کا اتفاق اس بات پر ہوتا ہے کہ دیو ان کو ٹکٹ، دیو ٹکٹ. جمعے میں بولے تو عصر میں نکلو. ایک چھوٹی بات بتا دیتا ہوں، تمام باتیں چھوڑ دیتا ہوں میں، وہ نام کی باتیں دوسری باتیں. آنا جانا تو رہتا ہے محبوب نگر کو میرا. یہ حضرت نعیم کوثر صاحب دامت برکاتہم جیسے اہل دل اہل فکر اور ان علماء کی محبتیں ہیں کہ یہ حادث بار بار آتا ہے. بڑا اچھا لگتا ہے جب میں حضرت کے مدرسے میں رہتا ہوں، بڑا اچھا ماحول مل جاتا ہے. بہت دعائیں دیتا ہوں، آنا جانا رہتا ہے. کرکٹ بھی کبھی کبھار کھیل لیتے ہیں ہم. آج بھی کھیلے الحمدللہ، ہماری ٹیم جیتی. کبھی جیت کبھی ہار ہوتی ہے تو ہارنے والوں کو غم بھی نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال عرض کر رہا تھا، مسجدوں کو آزاد رکھو، مسجدوں کو آزاد رکھو. اماموں اور علماء ائمہ مؤذنین کے ساتھ کبھی مذاق نہ کرو. جنت کے کئی درجے، مثلا 8 درجے ہیں. جنت کے درجات ایسا اوپر چڑھتے ہیں، جہنم کے درجات نیچے جاتے ہیں. جنت کا سب سے اچھا درجہ سب سے اوپر کا، جہنم کا سب سے خطرناک درجہ سب سے نیچے کا. اب جہنم کا تذکرہ کر کے آپ کو میں کیوں خوف و ہراس میں مبتلا کروں، جنت کی بات کروں. جنت کے 7 درجات اپنی جگہ پر، لیکن 8واں درجہ جس کو قرآن نے جنت الفردوس کہا، یہ کس کے لیے ہے آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے. انبیاء و رسل اور حضور کی امت کے عمل کرنے والے علماء کا درجہ ہے. انبیاء و رسل، یا تو صحابہ پر بات ہونا تھا. انبیاء و رسل اور علماء کا درجہ ہے جنت الفردوس. ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، بے ادبی نہیں. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ بڑی تمنا ہے حضرت بچے کو حافظ بنانے کی. بچے کو جا کر مدرسے میں چھوڑا، بڑا ذہین فتین، بہت اچھی یادداشت، لیکن مدرسے میں جا کر بیٹھ کر قرآن یاد نہیں ہو رہا ہے. استاد مارتے ہیں، میرا بچہ تڑپ جاتا ہے. میں بچے سے کہتا ہوں کہ بیٹے یاد کرو. بچہ کہتا ہے کہ ابو بہت یاد کرتا ہوں، میرے تمام ساتھیوں میں سب سے زیادہ میں پڑھتا ہوں قرآن تاکہ یاد ہو جائے، لیکن یاد نہیں ہوتا. حضرت کچھ پڑھ کر دیجئے، حضرت کو دم کر دیجئے. ابھی میں نے کہا تھا نا، بڑے اہل نظر اولیاء میں سے تھے حضرت تھانوی. باپ کی شکایت کو سن کر فوراً پوچھا، زندگی میں کبھی کسی حافظ قرآن کو ستایا ہے؟ کسی حافظ قرآن کو ستایا ہے؟ جب مرض بتایا تو مرض کا سبب بھی کوئی چھپاتا نہیں. کہنے لگا کہ ہاں حضرت، ہماری مسجد کے امام صاحب کو میں بہت تکلیف دیا ہوں، جاؤ جا کر معافی مانگ کر آؤ. حضرت وہ تو ہمارے مسجد سے نکل گئے. نکلے نہیں، جب تک ان سے معافی نہیں مانگو گے قرآن تیرے بچے کے سینے میں داخل نہیں ہوگا. اب باپ ان کو تلاش کرنے لگا، کہاں گئے پوچھتے یہاں سے نکل کر جہاں گئے وہاں گیا. وہاں پوچھا کہ ہمارے ایک مولانا تھے، یہ نام کے پہلے یہاں امامت کرتے تھے، سنا کہ امامت کرتے تھے، اب انتقال ہو گیا ان کا. دوڑتا ہوا حضرت کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ کے فرمان کے مطابق پہنچا تو تھا ان تک، لیکن ان کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت نے فرمایا کہ ان کے قبر پر معافی مانگتے رہے. کب تک؟
جب تک کہ تیرا بچہ آ کر کہہ دے کہ اب مجھے قرآن یاد ہو رہا ہے، جب تک کہ تیرا بچہ آ کر کہے کہ ابا اب مجھے قرآن یاد ہو رہا ہے، اس لیے کہ ارواح سے معافی مانگنے کا طریقہ ایصال ثواب ہے۔ علماء کے خلاف، اماموں کے خلاف، مؤذنین کے خلاف، اہل قرآن و اہل حدیث کے خلاف، جن کے سینے میں اللہ کے رسول کی امانت اور وراثت ہے، فکر اور درد ہے، ان کے خلاف کبھی نہیں پڑھنا۔ ان کو مسجدوں میں چھوڑو، برائیاں صدروں سے ختم نہیں ہوتی، برائیاں تنظیموں سے ختم نہیں ہوتی، برائیاں تحریکوں سے ختم نہیں ہوتی، برائیاں ظلم و زبردستی سے ختم نہیں ہوتی، برائیاں تو ختم ہوتی ہے حضرات علماء وارثین انبیاء سے۔ وہ بھی ان کا خاتمے کا فرمان مسجد سے جب پاس ہوتا ہے نا، تمام برکتوں کے لپیٹ میں آ کر ان کا فرمان صرف کانوں میں نہیں دل میں اتر جاتا ہے۔ مسجد تو بنا دی شبر میں، جیسا کہ حضرت نے پڑھا، من اپنا پرانا پاپی برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں ہیں، مسجدوں کو مکمل آزاد رکھو۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری ادھوری بات مجھے یاد ہے کہ میں کہاں سے گیا، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا۔ ضرورت بھی نہیں ہے، یہ علماء کرام کیسی فکریں کرتی ہیں آپ کی، اللہ ان کے فکروں کو قبول فرمائے۔ بس اب بدلنے کا وقت ہے، بدل جاؤ، بولو انشاءاللہ۔ گناہوں سے توبہ کرو، علماء سے محبت کرو، دل سے چاہو علماء سے، کر کے دیکھو، تجربے کے طور پر صحیح علماء سے محبت کر کے دیکھو، کبھی ان کے پیچھے نہ پڑو، ان سے نہ جلو، ان سے حسد نہ کرو، ان سے بغض و عناد نہ رکھو۔ ان علماء کے پاس دولت نہ ہونے کی وجہ مولانا الیاس گوہمن صاحب ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ مال ہو تو حسد پیدا ہوگا، اگر علماء کے پاس مال ہوگا تو امت حسد کرے گی، کرنے والا برباد ہو جائے گا۔ امت کو بچانے کے لیے اللہ نے علماء کو مال سے خالی رکھا ہے۔ امت کو بچانے کے لیے ہمارے پاس مال نہیں ہے سو، تاکہ ہم کو دیکھ کر تمہیں چلے تو فرق ہوگا۔ ہمارے لیے آپ دعا کرو، آپ کے لیے ہم دعا کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔